اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا ہے، 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہتا ہے، تو اس کی کوئی فرض، کوئی سنت، کوئی نفل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں، کوئی روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ بڑے بڑے متقیوں کے آج تقوے پگھل جائیں گے، بڑے بڑے داڑھی والوں کی داڑیاں آج ان کے سر جھکا دیں گی، بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے تہجد گزاروں کے سر جھک جائیں گے۔ لمبی داڑھی رکھ لی، تہجد کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھتے پڑھتے نماز پٹی کا، اور حالت یہ ہے کہ 10 سال گزر گئے میرا پڑوسی مجھ سے بات نہیں کرتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ میرا بھائی پڑوس میں ہے مسلمان، لیکن شادی میں ہمارے ہاں نہیں آتا ہے، نہ ہم اس کو بلاتے ہیں، ترک کیے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑے بیٹھے، نہیں ہمارے بیٹے کی شادی میں وہ نہیں آئے گا، ہماری بیٹی کی شادی میں وہ نہیں آئے گا، تیرے بیٹے کی شادی میں ہم نہیں آئیں گے۔ اور مونچھیں اتنی تاؤ والی کہ آج کے بعد خوشی اور غم سارے رشتے ختم، موت مٹی ختم، تیرے جنازے میں ہم نہیں آئیں گے، میرے جنازے میں تو مت آنا۔ اور ہیں کون ہم؟ محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں، نام کیا ہے ہمارا؟ اسلامی نام۔ ہیں کون ہم؟ مسلمان، اور اپنے بھائیوں سے ناراض، اپنے بھائیوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کو کتنی پیاری ہے یہ نماز، جو خوشی میں بھی معاف نہیں، غم میں بھی معاف نہیں، بیماری میں بھی معاف نہیں۔ کھڑے ہو کر پڑھو، طبیعت خراب ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے کروٹ سے پڑھو، کروٹ سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو، آنکھ کے اشارے سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ہونٹ ہلا کر پڑھو، لیکن آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ اتنی پیاری ہے اللہ کی نظر میں یہ محبوب نماز کہ اللہ اس کو کسی بھی کنڈیشن میں اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا ہے، لیکن یہ نماز بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی، اتنی بڑی عبادت بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہے۔ صحیح حدیث کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہو کر کسی بات پر چلی آئیں گھر، میاں بیوی، علی شوہر ہیں، ہوتا ہی ہے میاں بیوی میں کبھی کبھی مزاج نہیں ملتے، کھٹک جاتی ہے بات۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر چلی آئیں حضرت علی سے ناراض ہو کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی بیٹی پر، سمجھ گئے بیٹی کچھ مایوس ہے، اداس ہے۔ باپ نے بھی بیٹی کا چہرہ پڑھ لیا، پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ رونے لگی۔ آپ نے ان کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی مجھے بتاؤ کیا ہوا، تم میری لخت جگر ہو، میرے دل کا ٹکڑا ہو، کیا بات ہے؟ کہا ابو میں علی سے ناراض ہو کر چلی آئی۔ لیڈیز آئی ہیں نا، ماں بہنیں موجود ہیں نا جلسے میں، سنو، دن بھر فون کر کے اپنی لڑکیوں کو پہاڑے پڑھانے والی ہو، اپنے لڑکیوں کو شہ دینے والی ہو، ایسے گھر میں رہو۔ ارے ایسے کیسے تیری ساس ایسا کر سکتی ہے؟ ارے تیری نند ہوتی کون ہے تیرے معاملے میں دخل دینے والی؟ دن بھر موبائلوں پر اپنی بیٹیوں کو سبق پڑھانے والی ہو۔ سنو، اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی کیوں؟ میں علی سے ناراض ہو کر چلی آئی۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا، کس بات پہ ناراض ہوئی، یہ نہیں کہا۔ یہاں وہ باپ اور ماں کیا جو اپنی بیٹی سے پوچھا اچھا کیا ہوا، اچھا بتا تو کیا کیا تیرے ساتھ تیرے شوہر نے، بتا تو، مارا ہے، کیا کیا تیرے ساتھ؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں پوچھ رہے، اللہ کی قسم کچھ نہیں پوچھ رہے۔ بیٹی
ناراض ہو کر آئی. بیٹی نے بس اتنا کہا اللہ کے نبی سے میں علی سے ناراض ہو کے آئی ہوں اے ابو. آپ نے یہ نہیں پوچھا ناراضگی کس بات پر ہوئی, یہ نہیں کہا غلطی تیری کہ اس کی, کچھ نہیں. آپ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے تھے, اٹھ گئے, کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا میری بیٹی اسی وقت سامان اٹھاؤ اور علی کے گھر واپس جاؤ, اسی وقت تم اپنے شوہر کے گھر میں واپس جاؤ. ابو میں نہیں جاؤں گی. فرمایا بیٹی سن لو, اگر تم علی کے گھر اس وقت واپس نہیں گئی اور میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا, میرے گھر میں اگر تم مر گئی, میرے گھر میں اگر تمہاری روح قبض ہو گئی, تمہارا انتقال اگر میرے گھر پہ ہو گیا, تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان, تیرے باپ کی جان ہے, اگر میرے گھر میں تیرا انتقال ہو گیا تو تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھا, تیرا باپ محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اسی وقت اٹھو اور چلی جاؤ. یہ ہوتے ہیں گھر بنانے کے طریقے. حجنے سن رہی ہیں نا, یہ گھر کی عورتیں زیادہ بگھیڑے کرتی ہیں, یہی گھر زیادہ بگڑواتی ہیں. سیریل دیکھ رہی ہیں نا, ساس بھی کبھی بہو تھی, پاکستانی ڈرامے گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں. وہی چیزیں اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو ان کے سسرال میں جانے کے بعد بتائے جا رہے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی اٹھو, اسی وقت جاؤ, اگر تمہارا انتقال ہو گیا میرے گھر میں تو یاد رکھنا محمد تمہارا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اگر بیٹی آئے اور انتقال کر جائے اور اس حال میں کہ شوہر اس سے ناراض ہو, تو محمد رسول اللہ بھی اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں. جو عورتیں مر جاتی ہیں اپنے گھروں میں, اس حال میں مرتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے ناراض رہتے ہیں اور ناراضگی کی حالت میں مر جاتے ہیں. بتاؤ دنیا کے کس مولوی کو ایسی عورت کا جنازہ پڑھانا چاہیے؟ کیا ایسی عورتیں حق رکھتی ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے؟ کیا ادھیکار ہے؟ غلطی بھی نہیں پوچھ رہے ہیں. جاؤ پہلے گھر جاؤ, گھر پہنچو, میں آؤں گا, دونوں کی گفتگو سنوں گا, جس کی غلطی ہوگی اس کو سمجھا دوں گا, لیکن ابھی گھر جاؤ. یہاں کیا ہوتا ہے, اچھا بیٹی بیٹھ جا, اب ناک نہ رگڑوا دوں تو کہنا اس کے باپ کو بھی بلاؤں گا, اس کے بھائی کو بھی بلاؤں, اور جو لوگ 4 آدمی بیچ میں پڑھے تھے ان کو بھی بلاؤں گا. تم آئے تھے رشتہ لینے کے لیے, اور اپنے گھر کے 10 چکر نہ لگوا لے تب تک بیٹی کی ڈولی نہیں اٹھتی, تب تک بیٹی رخصت نہیں ہوگی. شرم کرو بے غیرتو. لڑکیوں کے گھر اسی طریقے سے بگڑوائے جاتے ہیں, بیٹیوں کے گھر اسی طریقے سے بگڑوائے جاتے ہیں. بات تھوڑی سی آگے نکل گئی. یہ ہے میرا بھائی جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے. ایمانی رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر حضرت مصعب ابن عمیر نے اس رشتے کی پرواہ نہیں کی جو باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے. نہیں, میرا بھائی یہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, ایمانی رشتے سے جو ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا, ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے, کیا برتاؤ ہونا چاہیے, کیا معاملے ہونا چاہیے؟ اگر یہاں ہاتھ اٹھوائے جائیں آپ سے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سب سے, اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں, بتاؤ ہے کوئی جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے ایسا کوئی آدمی ہے جو ناراض نہ ہو, کسی سے اس کے تعلقات خراب نہ ہو, سب سے اس کی بول چال ہو, ایک آدمی بھی ایسا نہیں کہ جس سے اس کی رنجش ہو, دشمنی ہو؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس محفل میں کوئی ایک آدمی الا ماشاء اللہ جس کا ہاتھ اٹھے اور جو یہ کہہ سکے کہ میری کسی سے لڑائی نہیں ہے. اگر ہم اسٹیج پر بھی ہاتھ اٹھائیں تو اسٹیج پر بھی کوئی مولوی, خود مولوی جرجیز بھی ایسا نہیں نکلے گا میرے بھائیوں جو یہ کہہ سکے کہ میرا کسی سے کوئی لڑائی اور میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. سب سے تعلقات ہونے کے باوجود ہم پھر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس سے دشمنی میں ضرور رکھتا ہوں جس نے مجھے جیل پہنچایا تھا.
اس بات کا اعتراف کرنے میں مجھے کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے، جو سچائی ہے وہ ہے۔ ہم بھی اس پیمانے میں پورے نہیں اتریں گے، اس حمام میں سب ننگے نظر آئیں گے۔ بہت آسان نہیں ہے کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، بہت آسان نہیں ہے کسی بھائی کی غلطی کو معاف کر دینا، اور معاف کرنا یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے۔ وہ حبار ابن اسود جس نے اونٹنی کو کچوکا لگایا اور حضرت زینب نیچے گر گئی، حمل تھا پیٹ میں، ساقط ہو گیا، حمل ضائع ہو گیا، اور اسی صدمے سے حضرت زینب انتقال کر گئی۔ اور جب مکہ فتح ہوا اور حبار ابن اسود سامنے آیا تو کہنے لگا کہ آپ نے سب کو معاف کیا، مجھے بھی معاف کر دو۔ آپ نے کہا تیرا جرم کیا ہے؟ کہا میں نے اونٹنی کو کچوکا لگایا، آپ کی بیٹی زینب حاملہ تھی، گر گئی، پیٹ میں حمل تھا، بچہ مر گیا، اسی صدمے سے آپ کی زینب بھی مدینے میں انتقال کر گئی۔ صدمہ وہی تھا۔ آپ نے کہا تو میری بیٹی زینب کا قاتل ہے؟ اس نے سر نیچے کر لیا۔ آپ نے کہا معافی مانگنے آیا ہے؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے کہا حبار جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، اے حبار جا، میں نے تجھے بھی نظر انداز کر دیا، حالانکہ تو میری بیٹی کا قاتل ہے۔ تو نے مجھے تکلیف تو اتنی دی ہے کہ مجھے 23 سال میں 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ، اس 23 سال میں جتنی تکلیفیں سب نے مل کر دی ہیں ترازو کے پلڑے پر رکھ دی جائیں، اور میری بیٹی کا جس دن تو نے جان لیا، میری بیٹی کا جس دن تو نے کچوکا مارا اور اس کو گرایا اور اس کا انتقال ہوا، اس ایک دن کی تکلیف کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے تو آئے حبار اس ایک دن کی تکلیف میری 23 سال کی تکلیفوں پر بھاری ہوگی۔ لیکن جا، میری چوکھٹ پر معافی مانگنے آیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا ہر کسی کے بس کی بات کہاں ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑے کلیجے کا کام ہے۔ یہ آپ نے تعلیم اس لیے دی ہے کہ میرے بھائیوں جب میں ایک کافر کو معاف کر سکتا ہوں تو اگر کسی مسلمان سے بہت بڑی غلطی ہو جائے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تم اس کو معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ کرو۔ اور بہتر انسان وہ ہے جو زندگی میں جلدی سے معافی تلافی کر کے اپنے معاملے کو حل کر لے۔ بڑی محنت کی تھی اللہ کے رسول نے یہ بھائی چارہ پیدا کرانے کے لیے، بڑی محنت کی تھی۔ آپ کو معلوم نہیں حالات کیا تھے عرب کے؟ ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، دوسرے محلے میں، دوسرے گاؤں میں، دوسرے قبیلے میں، اور دوسرے قبیلے کے آدمی کے کھیت میں جا کے تھوڑی سی گھاس کھا لی، بس بکری ہے کھا لی، چلی گئی ٹہلتے ہوئے دوسرے محلے میں، اور اس گاؤں میں جا کر دوسرے کے قبیلے میں گھاس کھا لی۔ وہ بکری کو پکڑ کے لایا اور اس آدمی کے پاس لا کر کہتا اپنی بکری پکڑ اور باندھ کے رکھ، میرے کھیت میں کیسے آئی؟ آج چھوڑ رہا ہوں لیکن آئندہ اس بکری کو باندھ کے رکھنا۔ یہ آدمی بھی تیش میں آ گیا، ارے بکری ہے چلی گئی تو کیا ہوا، تھوڑی سی گھاس کھا لی تو کیا ہوا ہے، تو اتنا غصہ ہو رہا ہے؟ اسی پہ تو میں ہو گئی بس۔ اس نے کہا سنبھال کے رکھ آئندہ نہ ہے۔ اس نے کہا بکری ہے چلی گئی تو کیا ہوا؟ کہا ایک تو میں سمجھانے آیا ہوں، اوپر سے سینہ جوری کر رہا ہے، ارے تو کیا ہوا، کیا کر لے گا تو؟ بس بات بڑھی اور بڑھتے بڑھتے یہ قبیلوں کی جنگ ہو گئی، اس خاندان اور اس خاندان کی جنگ ہو گئی۔ میرے بھائیو زاد المعاد پڑھیے علامہ ابن قیم کی، یہ جنگ جب چلی دونوں قبیلوں کے درمیان تو یہ جنگ 27 سال تک چلتی رہی۔ کتنی اجڑ قوم تھی، کتنی خرافاتی قوم تھی یہ عرب کی قوم، اتنی سی بات پر جنگ چلی تو کتنے سال؟ 27 سال تک جنگ چلتی رہی، اور دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد جب گنی گئی تو کتنے آدمی مر چکے تھے دونوں طرف سے 27 سال میں؟ 40,000۔ لیکن جنگ بند نہیں ہوئی۔ اتنی اجڑ قوم کو محمد رسول اللہ نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے جب بھائی بھائی بنایا تو یہ حال پیدا ہو گیا۔ ایسی اجڑ اور ایسی خرافاتی قوم کے اندر جب بھائی چارہ پیدا کیا تو ایسا بھائی چارہ پیدا کر دیا کہ جنگ یرموک کے اندر 3 صحابی زخمی پڑے ہیں،
اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے۔ ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر ایک کے پاس جاتا ہے، اپنے بھائی کو اٹھاتا ہے، میرے بھائی پانی پی لو۔ جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں تک جاتا ہے، دوسرا صحابی جو زخمی ہے وہ چیختے ہیں، ارے تھوڑا سا پانی اگر بچ جائے تو مجھے بھی پلا دینا، میں بھی پیاسا ہوں۔ اس پیاسے صحابی نے، اس زخمی نے جب سنا کہ میرا بھائی جو زخمی پڑا ہے وہ بھی پیاسا ہے، اس نے پانی ہٹا دیا، پانی چھوڑ دیا، اپنے بھائی سے کہا اس بھائی کو، زخمی کو پہلے پانی پلاؤ، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ یہ آدمی اس آدمی کے پاس پانی کا پیالہ لے کر جاتا ہے، اس کے ہونٹوں پر پانی رکھتا ہے کہ تیسرا چیختا ہے میں بھی پیاسا ہوں، اگر پانی بچ جائے تو مجھے پانی دے دینا۔ اس دوسرے نے بھی ریفر کر دیا تیسرے کی طرف، وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا نظر آتا ہے، میں نہیں پیوں گا، اس کو پلا دو۔ یہ آدمی اس تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے، پانی کا برتن اس کے ہونٹ تک لے جاتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اس کی جان آفری کے سپرد ہو گئی، یہ آدمی انتقال کر گیا۔ اس نے اس آدمی کو زمین پر لٹایا، لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی اب پانی پینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ لوٹ کر پھر پہلے کے پاس آیا جہاں سے پانی پلانا شروع کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پہلا آدمی بھی اپنی جان فری کے سپرد کر چکا، وہ بھی انتقال کر گئے، وہ بھی شہید۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی تینوں پیاسے تھے، تینوں پانی مانگ رہے تھے، اس نے کہا اس کو پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا، اس کو پلانے گئے، اس نے کہا اس کو پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا۔ اس کے پاس پہنچے تو اس کا انتقال، دوسرے کے پاس آیا تو دیکھا دوسرا بھی انتقال کر گیا، پھر پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی انتقال کر گیا۔ جو قوم بکری کے گھاس کھا لینے کی وجہ سے 27 سال تک لڑتی ہو، اس قوم کی حیوانیت اور جانوریت کو مٹا کر اللہ کے نبی نے ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ جو لوگ 40 ہزار آدمیوں کے مرنے کے بعد بھی جنگ بند نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے والے بن گئے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ اسی منظر کو قرآن نے یوں بیان کیا، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور لوگوں، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر برسائی ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم میری نعمت محمد رسول اللہ کی تعلیم کی وجہ سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ ایک دوسرے کے دشمن تھے تم جانو کے، اب ایک دوسرے کے لیے تم اپنی جان دینے والے بن گئے۔ یہ بھائی چارہ ہوتا ہے۔ بتاؤ، پورے آپ کے اس علاقے میں، بھگیا میں، بشن پور میں اور منرو اور آپ کا یہ چلے جائیے خرد منیان اور پورا علاقہ صاحب گنج کا، اور ایک آدمی مجھے ایسا بتاؤ، ایک آدمی ایسا بتاؤ، 10 سال پرانا ریکارڈ اٹھا کر بتاؤ، 20 سال پرانا ریکارڈ اٹھا کر بتاؤ کہ ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے لیے اپنی جان دی ہو۔ کسی ایک مسلمان نے دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کی ہو، ایسا کوئی ایک مثال پیش کر کے دکھاؤ۔ ایسا بنا دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ایک دوسرے کے دشمن تھے تم، خون کے پیاسے تھے تم، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ،
تم اللہ کی نعمت سے یعنی محمد الرسول اللہ کی تعلیم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا. اس رشتے کو ذرا دیکھیے آپ, یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے, یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے. آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے؟ سنیے, اچھا ٹھیک ہے, موقع ملا تو اس کو لاسٹ میں وہ ٹچ کروں گا. سنیے میرے بھائیوں, کس طریقے سے بھائی چارہ پیدا کر دیا. جنگ یرموک کا منظر آپ کے سامنے ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے جو چیز پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے. کریں گے؟ حافظ شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا, بڑا دلچسپ اور زبردست واقعہ, اور سنتے چلیے میرے بھائیوں اس واقعے کو. دو صحابی کی دکان ہے, دو صحابی کی دکان, ان کی بھی اس کی بھی, دونوں کپڑا بیچتے ہیں اور چپکی ہوئی دکان ہے پڑوس میں. دونوں صحابی اور دونوں کی دو دو تین تین بیوی. ویسے تو صحابہ کرام میں کوئی ایک بھی ہمیں تو ایسا ملا نہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو. ایک سے زیادہ ہی رہی, ایک آدھ رہی ہوگی, ہمارے علم میں نہیں ہے. ان کی بھی دو دو تین تین بیوی, دونوں تینوں بیویوں سے بچے, کثیر العیال, دونوں کی کپڑے کی دکان. ایک کسٹمر آتا ہے اور ایک صحابی کی دکان میں کپڑے کو خریدنے کے لیے جاتا ہے. ایک تھان پسند آ جاتا ہے, وہ کپڑا لے کر چلا آتا ہے. میرے ساتھیوں ذرا غور سے سنیے گا, وہ آیا اور کپڑا لے کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد, ایک آدھ گھنٹے کے بعد, ہم آج کے ٹائم کے حساب سے, اسی دکان پر ایک دوسرا آدمی آتا ہے. اس نے بھی ایک کپڑا پسند کیا اور کپڑے کا تھان لے کر چل دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کسٹمر آتا ہے, اس نے بھی ایک کپڑا خریدا اور کپڑا لے کر چل دیا. اتنے میں ظہر کی اذان ہوتی ہے. دونوں صحابی جو کپڑا بیچتے ہیں یہ دونوں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب دونوں کپڑے کی دکان پر اپنی اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں تو اس دکان پر ایک اور کسٹمر آتا ہے جس کے 3 تھان بک چکے ہیں. اسی دکان پر ایک اور کسٹمر آتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے کپڑا چاہیے. ابھی ایک آدمی آپ کے یہاں سے لے کر گیا, اسی نے مجھے بھیجا. اب یہ صحابی پریشان ہے, کپڑا تو میرے پاس ہے, 3 میرے بک چکے ہیں, چوتھا بھی کسٹمر ہے, میرے پاس کپڑا بھی موجود ہے. لیکن سوچ دیکھیے کیا کہتے ہیں دل میں کہ میرے تو 3 کپڑے بک چکے ہیں, مجھے اتنی پروفٹ ہو چکی ہے کہ آج میرے گھر میں چولہا جل جائے گا, میری بیوی اور میرے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے. لیکن میرے پڑوسی بھائی, میرے پڑوس میں جس کی دکان ہے کپڑے کی, اس بھائی کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے. صبح سے کوئی کسٹمر اس کے پاس نہیں آیا ہے. اس کی بھی بیوی ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اس کے گھر میں بھی تو چولہا جلنا چاہیے, اس کے گھر میں بھی تو کھانا پکنا چاہیے. اس صحابی نے اس کسٹمر سے کہہ دیا کہ جو کپڑا تم خریدنے آئے ہو وہ میرے پاس اب نہیں ہے, اس سے بھی اچھا کپڑا تمہیں میرے پڑوسی کی دکان پہ مل جائے گا, تم چلے جاؤ, یہ بھی اچھا ہے. میری دکان سمجھو, وہ میرا بھائی ہے بیچنے والا, آپ کو اس سے بھی اچھا کپڑا وہاں مل جائے گا. اور اس نے اس کسٹمر کو پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا. اس آدمی نے اس کپڑے کو وہاں سے لے کر چلا گیا, اس نے بھی بیچ دیا. میرے بھائیوں, اس زمانے میں بھی کپڑوں کی دکانیں قریب قریب ہوا کرتی تھی, لیکن کمپٹیشن کا دور نہیں تھا کہ ہم زیادہ بیچیں کہ تو زیادہ بیچے. وہاں دور یہ تھا کہ اگر تیرے 2 کپڑے بک گئے
میرے 2 کپڑے بک گئے تو میرے بھائی کا بھی بیچنا چاہیے، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہی تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں بے ایمانوں نے یہ چکر بنا لیا، مولانا صاحب میرے پڑوس میں بھی کپڑے کی دکان کھل گئی، سارے کسٹمر میرے وہاں بھاگ گئے۔ ایسا کوئی تعبیذ دو جو ہم اپنی دکان کے سامنے گاڑ دیں، اس کی دکان کے کسٹمر بھاگتے ہوئے میرے پاس آ جائیں، اور آج کے یہ بے ایمان کٹ ملے دھڑا دھڑ تعبیذ دیتے، تیرے گھر میں برکت ہوگی، تیری دکان چلے گی، اس کی دکان بند ہو جائے گی۔ ارے محمد رسول اللہ نے جو تعلیم دی تھی وہ تعلیم ایسی تھی کہ دونوں کی دکانیں چلیں، دونوں اپنے گھر کے چولہے جلائیں، دونوں کے گھروں میں اور دکانوں میں خیر و برکت ہو۔ لیکن آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہماری یہاں دکان ہے، بغل میں ایک اور کسٹمر آ رہا ہے، ہم دور سے ہی چلاتے ہیں بھیا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گوشت کی دکانیں، چکن کی دکانیں، بڑے کے گوشت کی دکانیں لائن سے لگی ہوئی ہیں، اور مچھلی وچھلی بک رہی ہے بازار میں، تو آپ دیکھیں گے ایک آدمی ادھر آئیے ادھر آئیے، ارے اٹھ کے بھاگتا بھی ہے، پکڑ کے ارے لائیے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ارے آپ کو ایسا گوشت دیں گے آپ یاد کریں گے، پھر ہماری دکان سے ہی آپ ہمیشہ خریدیں گے۔ آپ آج کے اس دور کو دیکھیے اور اس زمانے کو دیکھیے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اس حدیث پر کون عمل کر رہا ہے؟ کون؟ اور ماشاءاللہ ہیں مسلمان۔ ابھی کل جمعہ ہے نا، خیر میں تو جا رہا ہوں وہاں پڑھانے کے لیے گڈا میں للمٹیا، اب اشتہار بھی نکل گیا، اب کل دیکھیے گا ماشاءاللہ مسجد میں جگہ تک نہیں ملے گی، نظر آئیں گے مسلمان سب۔ ربانی صاحب آپ کے ہاں جمعہ پڑھائیں گے، مسجد بھر جائے گی، مسلمان آئیں گے سب نظر۔ لیکن پوچھو مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسلمان کی تعریف تو یہ کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کیا مسلمان محفوظ رہتا ہے؟ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم اندازہ لگائیں۔ ظلم کا حال تو پوچھو مت، کتنے امیر لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کی 1 میٹر 1 گج 1 فٹ زمین داب لی ہوگی، کیونکہ ان کا معاملہ بگڑ رہا تھا اور وہ بیچارہ غریب آدمی کیس بھی نہیں کر سکتا، اور پنچایت بھی بیٹھی تو سارے گاؤں والے مل کر اسی امیر آدمی کا ساتھ دینے لگے، کیونکہ غریب آدمی کی طرف سے کون بولے گا؟ میرے بھائیوں کتنا بڑا ظلم آج! کیا یہی اسلام سکھلاتا ہے؟ یہی علامہ ذہبی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الکبائر، کتاب الکبائر علامہ ذہبی کی۔ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک ظالم کا ایک بیچارہ غریب آدمی دریا کے کنارے مچھلی پکڑ رہا تھا، اور مچھلی پکڑتے پکڑتے ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ میں آ گئی، وہ خوش تھا، آج میرے 8 بچے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اس مچھلی سے سب کا پیٹ بھر جائے گا، میری بیوی بھی آج پیٹ بھر کے کھانا کھائے گی، میرے بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے۔ یہ غریب آدمی بیچارہ بہت مجبور ہو، غریب آدمی، بے بس آدمی اس مچھلی کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں ایک امیر، ایک دولت مند آدمی، ایک سورش فر آدمی، بڑا آدمی، اس کی نظر اس کی مچھلی پر پڑ گئی۔ اس نے سوچا اس کی مچھلی چھین لی جائے تو آج ہم اپنے دوستوں کو دعوت کر کے کھلائیں گے، آج ہمارے دوست بہت خوش ہوں گے۔ اس آدمی نے اس غریب آدمی سے کہا مچھلی مجھے دے دے۔ اس نے کہا صاحب بڑی محنت سے پکڑی ہے، میرے بچے بھوکے وہ کھائیں گے۔ اس نے کہا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ زبردستی چھیننے لگا۔ اس آدمی نے کہا اگر آپ کو مچھلی کی اتنی ضرورت ہے تو لے لیجئے، لیکن اس کی کچھ قیمت دے دیجئے تاکہ میں کچھ اور اپنے بچوں کو پکا کر کھلا سکوں، میرے گھر میں چولہا جل سکے اور میرے بچے کچھ کھا سکے۔ اس ظالم نے کہا چپ، مچھلی دے، کچھ نہیں ملے گا تجھے، یہ مچھلی مجھے دے۔ وہ زبردستی اس مچھلی کو چھیننے لگا، لیکن چونکہ اس کے سامنے اس کے بچوں کی بھوک تھی، یہ مچھلی دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ جب چھینا تو اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا ایسے، مظلوم نے، اور اس کا انگوٹھا
اس ظالم کا انگوٹھا اس مظلوم کے منہ میں آ گیا. اس نے سوچا کاٹ لوں تاکہ یہ چھوڑ دے مچھلی. اس نے کاٹا لیکن وہ طاقتور تھا, اس نے جھٹک لیا اور مچھلی چھین لی اور اس غریب آدمی سے مچھلی چھین کر جانے لگا. لیکن تھوڑا سا درد ہوا اس کے کاٹنے کا. یہ آدمی چیختا رہا کہ دیکھو اس مچھلی کے علاوہ میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اللہ کے واسطے یہ مچھلی دے دے یا اس کی کوئی قیمت دے دے. یہ ہنستے ہوئے جانے لگا, کہنے لگا چل جا ہٹ. یہ بار بار دیکھتا رہا, اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ ظالم آدمی اس آدمی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا. جب وہ آدمی اس کی آنکھوں سے چھپ گیا اور مچھلی لے کر غائب ہو گیا, اس مظلوم آدمی نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور اس نے بڑبڑاتے ہوئے کچھ ہونٹ ہلا دیا, کچھ بڑبڑا دیا, ہونٹ ہلا دیا. یہ ظالم آدمی مچھلی پکاتا ہے, اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے اور کھانے کے بعد سب بستر پہ اپنے اپنے گھروں پہ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں. رات کا اندھیرا ہے, رات کی تاریکی ہے. اس آدمی کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے. یہ ظالم آدمی پیسے والا آدمی تھا, بھاگتا ہوا کسی طبیب کے پاس گیا. طبیب نے کہا درد ہو رہا ہے کہ ہاں, کچھ لیپ تھا لگا دیا گیا. اس زمانے میں جو علاج چلتا تھا لیپ لگا دیا, کہا ٹھیک ہے صبح تک درد بند ہو جائے گا. صبح دیکھتا ہے کہ وہ انگوٹھا اور پوری طریقے سے پک چکا ہے. یہ طبیب کو دکھانے کے لیے گیا, کہا صاحب بجائے صحیح ہونے کے اور پک رہا ہے. حکیم نے, طبیب نے کہا اس میں تو زہر پھیل رہا ہے, تمہارا یہ انگوٹھا کاٹا جائے گا. اگر انگوٹھا کاٹا نہ گیا تو یہ زہر پورے ہاتھ تک پھیل جائے گا. اس نے 2-4 حکیموں کو دکھایا, سب نے یہی کہا کہ زہر انگوٹھے میں بھر چکا ہے, اس انگوٹھے کو کٹوا دو. بالآخر 5 دن کے بعد اس نے اپنے انگوٹھے کو کٹوا دیا. لیکن زہر انفیکشن تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیا. جیسے کینسر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپریشن کر دیا جائے تو آپریشن کے بعد پھر اور جلدی کینسر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. یہ انگوٹھا کٹ تو گیا لیکن یہ انفیکشن پھیلتے پھیلتے 15 دن کے اندر پوری کلائی تک پہنچ گیا. طبیب کو دکھایا یہ کیا ہو رہا ہے. طبیب نے کہا کہ زہر تمہاری کلائی تک آ گیا, یہ کلائی کاٹی جائے گی. بالآخر اس نے کلائی بھی کٹوا دی. کچھ دنوں کے بعد پھر انفیکشن پھیلتے 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 کوہنی تک آ گیا. طبیب نے بتایا کہ تمہاری کوہنی کاٹی جائے گی. وہ کوہنی بھی کٹوا چکا. انفیکشن پھیلتے پھیلتے پھر بازو تک آ گیا. 3 مہینے 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا. یہ کہتا طبیب صاحب غور سے دیکھو آخر ہو کیا رہا میرے ساتھ. طبیب نے اس کے بازو کو دیکھا اور کہا بازو تو میں کاٹ دوں گا لیکن تمہاری بیماری اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ اب میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے. میرا طبی علم یہیں پر ختم ہو جاتا ہے. اب سنو میں تمہیں جو بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ تم نے کسی کی بد دعا لی ہے, تم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, اس لیے تمہارا انفیکشن ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. میں یہ بازو تمہارا کاٹ دوں گا لیکن پھر انفیکشن پھیلتے پھیلتے تمہارے جسم میں پھیل جائے گا اور آخرکار اسی بیماری میں تم مبتلا ہو کر مر جاؤ گے. اگر چاہتے ہو کہ یہ بیماری یہیں پر رک جائے تو اس مظلوم کو ڈھونڈو جس پر تم نے ظلم کیا ہے, اس سے معافی اور تلافی کرو. اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا اور یہ بیماری تمہاری یہیں پر رک سکتی ہے. یہ آدمی غور کرنے لگا کہ میں نے کس کے اوپر ظلم کیا. سوچتا ہے میں تو کسی کے اوپر ظلم ہی نہیں کیا, لیکن رات میں سوچتا ہے کہ میرے انگوٹھے سے درد ہوا اور انگوٹھے میں درد اسی دن تھا جس دن اس نے میرے انگوٹھے میں کاٹا, یہیں سے بیماری پھیلی. ہو نہ ہو اس آدمی کی کوئی بد دعا لگی جس کی مچھلی میں نے چھینی. اس آدمی کو وہ صبح کے ڈھونڈنے لگتا ہے, ڈھونڈنے میں اس کو 15 دن کا سمے لگتا ہے. 15 دن کے بعد وہ اس آدمی کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے مظلوم کو اور کہتا ہے کہ السلام علیکم. اس نے جواب دیا
اس ظالم نے پوچھا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ مظلوم نے جواب دیا شکل تو دیکھی دیکھی لگ رہی ہے لیکن صحیح سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کون ہو۔ اس ظالم نے کہا غور سے پہچانو، میں وہی ظالم انسان ہوں جس نے تمہاری مچھلی چھینی تھی، جس نے تمہاری مچھلی چھینی تھی اور تم نے میرے انگوٹھے میں کاٹا تھا۔ اسی انگوٹھے سے انفیکشن پھیلا، پہلے انگوٹھا کٹا، پھر کلائی کٹی، پھر میری کوہنی کٹی، اب انفیکشن بازو تک پھیل گیا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا اور حکیموں نے طبیبوں نے مجھے اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ میں نے کسی مظلوم کی بد دعا لی ہے، میں نے تمہارے علاوہ کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، اس لیے شاید تم نے مجھے کوئی بد دعا دی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس معافی مانگنے آیا ہوں، ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دو۔ اس آدمی نے جب سنا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی، دیکھا اس ظالم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا سوری، میں نہیں جانتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میری بد دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ اس کو سن لے گا اور تمہارا یہ حال کر دے گا، میں نے تو غصے میں بد دعا دے دی تھی، میں نے جان بوجھ کر بد دعا نہیں دی، لیکن مجھے کیا معلوم قبول ہو جائے گی، جاؤ میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا۔ اس ظالم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے معاف تو کر دیا، اب میں جا رہا ہوں یہاں سے، اللہ تمہیں خوش رکھے، لیکن تم اتنا بتا سکتے ہو کیا کہ تم نے مجھے بد دعا کیا دی تھی، تمہاری زبان سے کیا جملے نکلے؟ اس مظلوم نے کہا کہ جب تم میری مچھلی چھین کر جا رہے تھے میں چیختا رہا، چلاتا رہا، میرے بچوں کی بھوک میرے سامنے تھی، ان کو بھوک سے بلبلاتے ہوئے دیکھنا میرا سامنے تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج کا چولہا کیسے جلے گا اور میرے بچے کیا کھائیں گے، اس غصے میں میں نے آپا کھو دیا، جب تم میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے تو میری زبان سے یہ بد دعا نکل گئی، اے اللہ اس ظالم کو تو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشانی عبرت بن جائے، اے اللہ اس ظالم کو ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میری زبان سے یہ جملے نکل گئے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ اس جملوں کو سن لے گا۔ اے غریبوں پر، مسکینوں پر، مظلوموں پر ظلم کرنے والوں، اس دنیا میں اپنے ظلم کا بدلہ تم پا کر رہو گے، اپنی زندگی میں تم اس انجام کو بھگت کے رہو گے۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اس دنیا میں بندہ پا لیتا ہے اور آخرت میں تو سزا باقی رہتی ہے، اس آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ ان دو جرموں کی سزا، ان دو ظلم کی سزا، ان دو گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھگت نہ لے۔ ان میں پہلا شخص وہ ہے جس نے اپنے باپ کو رلایا، اپنے باپ کو ستایا، اپنے باپ کو دکھ پہنچایا۔ جب تک باپ کو ستانے کا انجام اس دنیا میں دیکھ نہ لے، اس کو سزا نہ مل جائے، اس سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ اور دوسرا وہ ظالم جس نے کسی مظلوم پر ظلم کیا، غریب پر ظلم کیا، جب تک وہ اس دنیا میں اس ظلم کے برابر سزا نہ پالے اور دردناک سزا نہ پالے، تب تک اس دنیا سے اس کی موت نہیں آئے گی۔ اگر تم نے کسی ظالم مظلوم پر 1 لاکھ روپیہ چھینا، بے ایمانی کی، یا 1 لاکھ روپے کی کوئی چیز زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ جب تک اس ظالم کی محبوب چیز پر حملہ کر کے جب تک تمہارا 10 لاکھ خرچ نہ کرا دے گا، یہ موت تمہیں نہیں آئے گی۔ تمہاری محبوب ترین چیز کیا ہے؟ اولاد۔ تم نے کسی غریب پر ظلم کیا، 1 لاکھ روپیہ چھینا، اللہ تیرے بیٹے کو کینسر کا مریض بنا دے گا۔ 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بھی تیرا بیٹا صحیح نہیں ہوگا، تیری بیوی کو بیمار کر دے گا، تیرا 20 لاکھ روپے خرچ ہو کر بھی تیری بیوی خرچ صحیح نہیں ہوگی۔ جب تک یہ ظالم اپنے ظلم کی سزا کا انجام اس دنیا میں نہ دیکھ لے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ڈرو مظلوم کی بد دعا سے، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے ڈرو میرے ساتھیوں، بہت بری سزا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ سعید ابن جبیر کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے ان کے قتل کا اعلان کر دیا اور کہا ان کو زندہ پکڑ کے لاؤ۔ پولیس کو اعلان کر دیا ان کو پکڑ کے لاؤ اور زندہ مجھے چاہیے، زندہ، مرے ہوئے نہیں۔
بہت نیک آدمی تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، لیکن حجاج ابن یوسف کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، اس لیے حجاج نے ان کو زندہ پکڑ کے لانے کا حکم دیا۔ پولیس والے ان کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے کتے کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں ایسی پولیس والے ڈھونڈ رہے ہیں سعید ابن جبیر کو کہ کسی طریقے سے ہمیں مل جائیں، لیکن سعید ابن جبیر ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ دن میں کسی کے یہاں سو جاتے تھے چپکے سے، اور رات میں نکلتے تھے تاکہ حجاج کی سلطنت سے نکل کر کسی اور ملک میں چلا جاؤں اور وہاں میں اپنی جان کی حفاظت کر لوں، سیف کر لوں۔ ایک دن کہیں سو رہے تھے بیچارے، کسی ہمدرد کے گھر میں سو رہے تھے، اور کسی جاسوس نے جاسوسی کر دی، اور حجاج کی پولیس نے جا کر ان کو پکڑ لیا۔ اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں، غیر نہیں، اپنے ہی، کسی اپنے نے ہی جاسوسی کر دی، کسی اپنے نے ہی جاسوسی کر دی، اور سعید ابن جبیر جو بڑے نیک تھے، متقی اور پرہیزگار، ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اب حجاج کے پاس لانے کی تیاری ہے، 15 دن کا سفر ہے، حجاج تک ان کو پہنچایا جائے، 15 دن لگیں گے حجاج کے پاس جانے میں۔ سعید ابن جبیر راستے میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے اور نفلی روزہ رکھتے، کیونکہ سعید ابن جبیر کو معلوم تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، حجاج کے سامنے لایا جاؤں گا اور حجاج مجھے قتل کر دے گا، قتل کروا دے گا، اس لیے وہ دن میں روزے رکھتے تھے نفلی، اور رات میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ پولیس والوں نے جب دیکھا، 2 پولیس والے جب دیکھتے ہیں کہ یہ بیچارے بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا حسن سلوک بہت اچھا ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، اور جب میں ان سے کہوں چلنے کے لیے تو چل دیتے ہیں۔ پولیس والے ان کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے۔ 4-5 دن کے بعد پولیس والوں نے آپس میں صلاح کی، دیکھو ہم حجاج کو، ہم سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے جب پیش کریں گے تو حجاج ان کو ایک ہی سزا دے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے جلاد سے قتل کروا دے گا۔ یہ بیچارے بڑے نیک آدمی ہیں، ہم کسی نیک آدمی کا گناہ اپنے سر پر کیوں لیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر سعید کو چھوڑ دیتے ہیں بیچارے کو، اور حجاج سے یہ کہہ دیں گے کہ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی ہمیں سعید ابن جبیر نہیں ملے۔ پولیس والوں نے اچھائی سوچی، سعید ابن جبیر سے کہا دیکھو سعید، بہت رات ہو رہی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں حجاج کے پاس لے جاؤں اور حجاج تمہیں قتل کر دے، ایسا کرو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تم چپکے سے رات میں نکلو اور رات میں سفر کرنا اور دن میں کہیں چھپ جانا، پھر رات میں سفر کرنا، 2-3 راتوں کے بعد تم کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ گے، وہاں تمہاری جان بچ جائے گی اور تم حجاج کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا لو گے، جاؤ ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سعید ابن جبیر نے کہا اللہ تمہیں خوش رکھے، آج تم نے میری بیوی کو بیوہ ہونے سے بچا لیا، میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا اللہ تمہارے اوپر بھی رحم کرے۔ سعید ابن جبیر چل دیے، کہا چلو اچھا ہوا تم نے مجھے چھوڑ دیا، جاؤ۔ سعید ابن جبیر جانے لگے، جو چیز بتانا ہے سنیے وہ کیا ہے۔ سعید ابن جبیر ابھی 100 قدم دور گئے ہوں گے، بس 100 قدم دور، 1 کلومیٹر بھی نہیں، 2 کلومیٹر بھی نہیں، 100 قدم دور گئے ہوں گے بس۔ 100 قدم دور جانے کے بعد وہیں سے پلٹتے ہیں اور پلٹنے کے بعد لوٹ کر واپس آتے ہیں اور ان دونوں پولیس والوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ حجاج ابن یوسف کے پاس جاؤں گا، مجھے مت چھوڑو، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے لے کر وہاں چلو۔ پولیس والے حیران ہیں، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم آئے ہو اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ حجاج تمہیں قتل کر دے گا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ مجھے اپنا انجام معلوم ہے کہ میں قتل کیا جاؤں گا، لیکن پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ لے کر چلو۔ پولیس والوں نے کہا ارے سعید تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور تم جا رہے ہو۔ سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا 100 قدم دور گیا، میرے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو، تم دونوں بھی مسلمان ہو اور ہمارے بھائی ہو ایمانی رشتے سے، میں تمہارے لیے کیسے پسند کر لوں؟ جب تم مجھے چھوڑ دو گے تو جس جاسوس نے میری جاسوسی کی اور مجھے ایک آدمی کے گھر میں مخبری کر کے پکڑوا دیا، اس جاسوس کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے پکڑ لیا ہے اور حجاج کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ تم حجاج سے کہو گے کہ ہمیں
سعید نہیں ملے، لیکن وہ جاسوس حجاج کو بتا دے گا اور کہہ دے گا کہ ان دونوں پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا لیکن راستے میں کہیں چھوڑ دیا۔ اگر حجاج کو یہ پتا چلے گا کہ تم نے مجھے پکڑنے کے بعد پھر چھوڑ دیا تو میری جان تو بچ جائے گی، لیکن حجاج تم دونوں کو نہیں چھوڑے گا اور تم دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور میری جگہ پر تم دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے مجھے قتل ہونا پسند نہیں ہے اسی طریقے سے میں تم دونوں کا بھی قتل ہونا پسند نہیں کروں گا، مجھے لے چلو۔ پولیس والوں نے پھر کہا مان جاؤ، کہا نہیں، میں بچ جاؤں اور تم دونوں کو قتل کر دیا جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ بہرحال پولیس والے مجبور ہو گئے اور سعید ابن جبیر کو لے کر آئے اور حجاج کے سامنے پیش کر دیا۔ حجاج نے جب سعید ابن جبیر کو دیکھا تو ہنس دیا، پولیس والوں کو انعام سے تو نواز دیا، لیکن سعید ابن جبیر سے کہا یہ باغی آج آ گیا، میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، لہذا خونی چمڑا بچھایا جائے۔ خونی چمڑا بچھا دیا گیا، خونی چمڑا بچھا دیا گیا۔ اس خونی چمڑے کے بعد حجاج ابن یوسف نے پیچھے سے سعید ابن جبیر کے ہاتھ بندھوا دیے، ان کو گھٹنوں کے بل زمین کے اوپر بٹھا دیا اور جلاد کو حکم دیا کہ میری آنکھوں کے سامنے ان کی گردن پر تلوار چلاؤ اور ان کی گردن تن سے جدا کر دو۔ حجاج کا حکم ہوتے ہی جلاد نے ایک تلوار سعید ابن جبیر کی گردن پر ماری اور جس چیز کا خطرہ تھا وہی ہوا، سعید ابن جبیر کی گردن ایک ہی وار میں تن سے جدا کر دی گئی، سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا گیا۔ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنے آپ کو قتل کروا لیا، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ان پولیس والوں کو نہیں پھنسوایا، ان کو موت کے منہ میں نہیں ڈھکیلا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بچا کر دوسروں کو نہیں پھنسواتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ روزہ آپ رکھتے ہیں تو اس روزے کے اندر بھی اس کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس آپ کو ہو کہ دیکھو ہم تو 1 مہینہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر پاتے، ان مسلمان غریبوں کا اور مسکینوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کے گھر میں پورے سال چولہا نہیں جلتا، ان کی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اسی طریقے سے ہم حج کرنے جاتے تو امیری اور غریبی کا فرق مٹا دیتے ہیں، ایک ہی لباس میں ہم وہاں ہوتے ہیں، کالے اور گورے کے فرق کو مٹا دیتے ہیں، اور اس بات کا ہم میسج اور پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا، ہم سب اس میدان میں جمع ہیں اور سارے لوگ بس ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ لبیک کیا ہے؟ آپ اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ میں سرنڈر کر رہا ہوں تیرے سامنے، گناہوں کا بوجھ لاد کر میں آیا ہوں اور میں نے تیرے اس گھر میں اپنے آپ کو پیش کر کے تیرے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا تو کون ہم کو معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے نے دامن میرے سامنے پھیلایا، گناہوں کی معافی مجھ سے مانگی، مغفرت مجھ سے مانگی، مغفرت مجھ سے طلب کی، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو بالکل اسی طریقے سے مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، جس طرح کما ولدت امہا، اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو، جیسے کوئی عورت کسی بچے کو پیدا کرتی ہے اپنے بطن سے، اپنے پیٹ سے، جس طرح وہ بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو بھی گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا ہے۔ اجتماعیت
قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مختصراً ہی صحیح لیکن بہت شارٹ میں ایک بات کہہ دی، اور کیا کہا؟ غور کیجئے گا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، اخوہ، سب بھائی۔ کتنا چھوٹا سا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، انما المؤمنون اخوہ، سب جتنے مسلمان ہیں سب بھائی ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ مسلمانوں کو بھائی کہا ہے تو اس کا مطلب مسلمانوں کے علاوہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو ہی ہم اپنا بھائی سمجھیں، ہندو ہمارے بھائی نہیں، کرسچن ہمارے بھائی نہیں، یہودی ہمارے بھائی نہیں، مجوسی ہمارے بھائی نہیں، سکھ ہمارے بھائی نہیں، جینی ہمارے بھائی نہیں، کسی کے دل میں یہ تصور نہ آئے۔ یہاں ایمانی رشتے سے اللہ نے سب کو بھائی کہا ہے۔ مومنوں کو، لیکن انسانی رشتے سے سب کو بھائی کہا ہے۔ دو رشتے ہیں، ایک ایمانی رشتہ اور ایک انسانی رشتہ۔ ایمانی رشتے سے صرف مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اور انسانی رشتے سے ساری دنیا کے لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ ساری انسانیت جتنے بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کرسچن، مجوسی، سکھ جو بھی ہے اس دنیا میں سب بھائی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نہیں، ہم کو چاہیے نہیں، آپ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، آئے ساری دنیا کے انسانوں، سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہائے دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہارا باپ بھی ایک، تمہاری ماں بھی ایک، اے انسانوں تم ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، ایک ہی ماتا پتا کی اولاد ہو۔ یہاں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو کہا کہ تم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو۔ اب قرآن کی دو آیتیں میرے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پہلی کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، یہاں اللہ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی کہا ہے، اور قرآن کی جو دوسری جگہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے دوسری جگہ سے، اس میں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ کا اور ایک ماں کا بیٹا، ایک باپ کی اولاد اور ایک ماں کی اولاد کہا ہے۔ یعنی انسانی رشتے سے بھی سب بھائی، اور ایمانی رشتے سے مسلمان ہمارے بھائی۔ اچھا، آپ لوگ بھی یہ جملے بولتے ہو کہ نہیں؟ یہ ہمارا بھائی ہے۔ اب کہا جاتا ہے اچھا سگا بھائی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارے خالہ کا بیٹا ہے، یہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے، یہ ہمارے پھوپھا کا بیٹا ہے، لیکن آپ اس کو بھائی کہتے ہیں، جبکہ خون کا کوئی رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہے آپ کا، لیکن بھائی وہ بھی ہے آپ کا۔ خالہ ذات صحیح، چچا ذات صحیح، پھوپھا ذات صحیح، ماما ذات صحیح، لیکن بھائی وہ بھی ہے۔ لیکن سگا بھائی وہی ہے کہ جس باپ کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اسی باپ کا خون آپ کے بھائی کی رگوں میں بھی دوڑ رہا ہو۔ جس بھائی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا، اسی ماں کا دودھ آپ نے بھی پیا ہو، یہ سگا، یہ حقیقی رشتہ ہے، لیکن بھائی وہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم صرف مسلمانوں کے ساتھ رحم کرو،
اچھا سلوک کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اور دوسروں کے اوپر ظلم کرو یہ نہیں کہا اسلام نے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمانی رشتے سے دنیا کے سارے مسلمان تمہارے بھائی ہیں، ان سے تمہاری نسبت ایمانی رشتے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اور جو انسانی رشتے سے تمہارے بھائی ہیں غیر مسلم لوگ، ان سے بھی تمہارا اچھا سلوک ہونا چاہیے، لیکن جو ترجیح آپ اپنے ایمانی بھائی کو دیں گے وہ ترجیح آپ غیر مسلم کو، دوسرے بھائی کو نہیں دیں گے۔ یہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، آپ کو اپنے بیٹے سے جو پیار ہوگا وہ آپ کو اپنے پڑوسی کے بیٹے سے پیار نہیں ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، نہیں۔ آپ کا پڑوسی، اس کا بیٹا اگر بیمار ہو جائے، غریب آدمی ہے، آپ کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں رہنے والے میرے دوست کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، دیکھا کہ وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں آپ کیا کریں گے؟ چونکہ وہ آپ کا اپنا بیٹا نہیں ہے، آپ وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ آپ بیٹھ جائیں گے، آپ اس بیٹے کے باپ کو، اس کی ماں کو تسلی دیں گے انشاءاللہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ ضرورت مند ہوا، غریب ہوا، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 2, 4, 5 ہزار روپے سے اس کی مدد کر دیں گے، یہ ہمدردی ہے آپ کے اندر اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن اگر پڑوسی کے بیٹے کے علاوہ اگر اسی جگہ پر آپ کا اپنا بیٹا ہے تو آپ کا سلوک کیا ہوگا؟ کیا آپ یہی کریں گے جو پڑوسی کے بیٹے کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کا اگر اپنا بیٹا ہوگا تو آپ اپنے بیٹے کے علاج کے سلسلے میں سرکاری نوکری بھی چھوڑ دیں گے، 2-4 دن میں نہیں آؤں گا، میرا بیٹا بیمار ہے، تنخواہ کٹے گی تو کاٹ لینا، لیکن میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گا۔ آپ نوکری چھوڑ دیں گے، آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس چھوڑ دیں گے، آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر مال بیچنے جاتے ہیں، آپ دوسرے شہر کا سفر ترک کر دیں گے۔ اور ہاسپٹل میں پڑوسی کے بیٹے کو تو آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دے رہے تھے، اپنے بیٹے کے لیے آپ 24 گھنٹے دیں گے۔ پڑوسی کے بیٹے کے لیے تو آپ نے 2, 4, 5 ہزار روپے سے مدد کی، لیکن اپنے بیٹے کے لیے آپ تجوری کا منہ کھول دیں گے، 10 لاکھ روپیہ آپ اپنے بیٹے کے علاج میں خرچ کر دیں گے، اور لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر بیٹے کا علاج نہیں ہو رہا ہے اور پیسوں کی ضرورت ہے تو اپنی بیوی کا زیور تک آپ بیچ دیں گے اور اپنے بیٹے کا علاج کرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا حقیقی بیٹا ہے۔ تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ پڑوسی کے بیٹے کے ساتھ یا دوسرے کی اولاد کے ساتھ آپ کا وہ سلوک نہیں ہوتا ہے، حالانکہ نفرت نہیں ہے اس سے آپ کو۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے مسلمان بھی تمہارے بھائی ہیں اور غیر مسلم بھی تمہارے بھائی ہیں، تم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، لیکن جو سلوک، جو خوبی اور جو برتاؤ آپ کا ایک مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، مسلمان کو جو ترجیح آپ دیں گے وہ کسی غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے، لیکن ان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے آپ۔ انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آگے آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وہ بعد میں پیش کروں گا، پہلے بتا دوں کہ بھائی ہیں۔ ایمانی رشتے سے آپ کا جو بھائی ہے، کلمہ پڑھ لیا وہ آپ کا بھائی ہے، اس بھائی کی اہمیت سگے بھائی سے زیادہ ہو جاتی ہے اگر وہ اسلام پر نہیں ہے تو۔ غور سے سنیے گا میری بات، ایک انسان اسلام لے آیا، کافر تھا پہلے، آج اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس ایمانی رشتے سے وہ آپ کا جو بھائی بن گیا۔ اگر آپ کا سگا بھائی اسلام پر نہیں ہے تو اس ایمانی رشتے سے جو آپ کا بھائی بنا ہوا ہے، جو مسلمان ہوا ہے یہ آدمی، اس کی جو اہمیت ہے وہ سگے بھائی کی بھی اہمیت اب وہ نہیں رہی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ لاکھ کہیے وہ میرا بھائی ہے، اگرچہ بھٹک گیا، اگرچہ بہک گیا، اگرچہ اسلام نہیں لایا، لیکن آپ کی نظر میں اس مسلمان کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے جو کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا۔
ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بہت غور سے سنیے گا میرے بھائیو، اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ جنگ بدر ہو رہی ہے، اور جنگ بدر ایسی جنگ تھی جس کے اندر اگر باپ نبی کے ساتھ ہے تو بیٹا ابو جہل کے ساتھ ہے۔ ایک بھائی نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا بھائی ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ ایسی جنگ تھی۔ جنگ بدر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو ابو بکر صدیق کا بیٹا ابو جہل کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ عجیب جنگ تھی یہ۔ ایک بھائی ہے مصعب ابن عمیر، عمیر کا بیٹا صحابی، کیا نام ہے؟ مصعب ابن عمیر۔ یہ صحابی محمد رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، لیکن مصعب ابن عمیر کا سگا بھائی جس کا نام ہے عدی ابن عمیر، یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، یہ کافروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ ایک بھائی نبی کی طرف سے لڑ رہا ہے اور دوسرا بھائی نبی کے دشمن ابو جہل کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب جنگ تھی، اور آپ کو یہ اچھی طریقے سے معلوم ہوگا جب یہ جنگ ختم ہوئی تو نبی اکرم کو شاندار فتح، شاندار کامیابی ملی اس جنگ کے اندر۔ 70 کافر مارے گئے اس جنگ بدر میں، 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کر لیا گیا۔ جو بتانا ہے وہ یہ کہ جن کافروں کو قید کیا گیا ان کافروں میں مصعب ابن عمیر کے بھائی عدی ابن عمیر بھی شامل ہیں، ان کو بھی قید کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ منظر دیکھیے میرے بھائی، ان کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ صحابہ کرام ان کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے لگے تاکہ یہ رات میں بھاگ نہ جائیں۔ بیڑیاں ڈالتے 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 عدی ابن عمیر کا نمبر آ جاتا ہے۔ ایک صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے ہیں، وہیں مصعب ابن عمیر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو مصعب ابن عمیر کہتے ہیں اس کو ٹائٹ کر کے باندھو، یہ بیڑی کو ذرا ٹائٹ کرو، کس کے زور سے، اور تالا ذرا اچھی طریقے سے لگانا، اچھی طریقے سے لاک کرنا۔ یہ بیڑیاں توڑنے میں ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، کبھی بھی بیڑی توڑ کر بھاگ سکتا ہے۔ یہاں سے ٹائٹ کرو، ایسے اس کو جکڑو تاکہ بیڑی نہ توڑ سکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر۔ کس کے لیے؟ اپنے سگے بھائی عدی ابن عمیر کے لیے۔ عدی ابن عمیر نے دیکھا یہ تو بڑا گڑبڑ کر رہا ہے میرا بھائی، میرے بارے میں کہہ رہا ہے بیڑیاں یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے ٹائٹ کرو۔ اگر اس نے اپنی مرضی سے ٹائٹ کروا دیا تو میں تو بھاگ ہی نہیں پاؤں گا۔ تو عدی ابن عمیر کو غصہ آیا اپنے بھائی کے اوپر، اور زور سے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بولا، آئے مصعب، کیسا بھائی ہے تو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ عدی اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آئے مصعب، کیسا بھائی ہے تو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ تو میرے بارے میں کہتا کہ بیڑی یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے کس لو، یہاں سے لاک کر دو تاکہ یہ بھاگ نہ سکے اور بیڑی توڑ نہ سکے۔ تو اپنے بھائی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے؟ کیسا بھائی ہے؟ شرم آنی چاہیے تجھے۔ مصعب ابن عمیر نے جب یہ سنا کہ مجھے للکارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیسا بھائی ہے، تو مصعب ابن عمیر نے بھی للکارتے ہوئے کہا، خاموش، چپ، کیسا بھائی؟ کون بھائی؟ میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا۔ کیسا بھائی؟ عدی نے کہا، اے مصعب، کیا میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟
مصعب نے کہا نہیں، میں تجھے اپنا بھائی نہیں مانتا۔ پھر عدی بولا ہے مصعب کیا تیرا باپ عمیر نہیں ہے؟ مصعب نے کہا ہاں میرا باپ عمیر ہے۔ عدی نے کہا میرا باپ بھی عمیر ہے، کیا تیری رگوں میں تیرے باپ عمیر کا خون نہیں دوڑ رہا ہے؟ مصعب نے کہا ہاں میری رگوں میں میرے باپ عمیر کا خون دوڑ رہا ہے۔ عدی نے کہا میری رگوں میں بھی میرے باپ عمیر کا خون دوڑ رہا ہے، کیا تیری ماں میری ماں نہیں ہے؟ مصعب نے کہا ہاں تیری ماں میری ماں ہے۔ کہا جب تیرا باپ عمیر ہے، تیری ماں میری ماں ہے، اور تیری رگوں میں بھی عمیر کا خون دوڑ رہا ہے، اسی عمیر کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، تو پھر میں تیرا بھائی کیسے نہیں ہوں؟ مصعب ابن عمیر نے کہا یہ سچ ہے کہ تو عمیر کا بیٹا ہے، یہ سچ ہے کہ تیری رگوں میں عمیر کا خون دوڑ رہا ہے، لیکن تو میرا بھائی نہیں ہے۔ عدی نے جھنجلاتے ہوئے کہا پھر تیرا بھائی کون ہے؟ جب تو خون کے رشتے کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو یہ بھی بتا دے کہ پھر تیرا بھائی کون ہے؟ مصعب ابن عمیر نے روتے ہوئے کہا آئے عدی، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، جو تیرے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر رہا ہے، جو تیرے پیروں کی بیڑیوں کو کس رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑھا ہے اور تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔